السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ڈسکس کرتے ہیں قومی آمدنی اور اس کے مختلف کانسیپٹس یا تصورات۔ قومی آمدنی جو ہے اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اور مختلف اکانومسٹ ہیں، انہوں نے اپنے اپنے انداز سے قومی آمدنی جو ہے اس کی ڈیفینیشنز بیان کی ہیں۔ تو ان میں سے سب سے بہتر ڈیفینیشن جو ہے وہ پروفیسر الفرڈ مارشل کی ہے۔ اس کے مطابق کسی ملک میں محنت و سرمایہ قدرتی وسائل کو استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کی مقدار کا ایک خالص مجموعہ پیدا کرتے ہیں، یہی اس قوم کی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ انگلش میں اس کو اگر ڈسکس کریں تو لیبر اینڈ کیپٹل آف اے کنٹری ایکٹنگ آن اٹس نیچرل ریسورسز پروڈیوس اینولی اے سرٹن نیٹ ایگریگیٹ آف commodities میٹیریل اینڈ immaterial انکلوڈنگ سروسز آف آل کائنڈس۔ تو قومی آمدنی سے مراد جنرلی یہ ہے کہ کسی ملک کے لوگ ایک سال کے دوران جو اشیاء اور خدمات یعنی گڈس اینڈ سروسز پیدا کرتے ہیں، تو اس کو مانیٹری ان کی جو ویلیو ہے اس کو پلس کر لیا جائے تو اس کو قومی آمدنی کہا جاتا ہے۔ تو قومی آمدنی دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں اس کی میئرمنٹ ایک سال کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں گڈس کو پلس نہیں کیا جاتا، بلکہ جتنی گڈس ہوتی ہیں سروسز ہوتی ہیں ان کی فائنینشیل ویلیو کو پلس کیا جاتا ہے۔ تو اس کے جو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ اس بک میں 6 ہیں۔ سب سے پہلے ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار، جسے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے، اس کو ہم ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ خام ملکی یا داخلی پیداوار سے مراد کسی ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر ایک سال کے دوران اپنی زمین، محنت، سرمایہ اور دیگر وسائل کی مدد سے حتمی اشکال میں پیدا کردہ اشیاء و خدمات کی زرعی مالیت کا مجموعہ ہے۔ اوکے، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی ملک میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پروڈیوس کرنا ہو دنیا کی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو یا بڑی سے بڑی چیز ہو، تو 4 فیکٹرز آف پروڈکشن جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جن میں زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم ہوتی ہے۔ یہ چاروں فیکٹرز مل کے اس چیز کو کسی بھی چیز کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں، تو چاہے وہ گڈس ہوں یا سروسز ہوں۔ تو اس میں جو ہے وہ ان کی زرعی مالیت جو ہے، جو پیدا کردہ اشیاء ہیں ان کی زرعی مالیت کو پلس کر لیا جاتا ہے۔ گویا نیکسٹ ہے، گویا خام ملک کی پیداوار کسی ملک میں تمام صرفی اشیاء کی مالیت، جو ایسی چیزیں جو اس ملک کے لوگ کنزیوم کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، ان کی ویلیو کو پلس کر لیا جاتا ہے۔ سرمایاتی اشیاء کی سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ، یعنی ملک کے اندر جتنے پرائیویٹ بزنس مین ہیں، انٹرپرینیورس ہیں، وہ جتنے پیسوں کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کی ویلیو کو پلس کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اشیاء و خدمات پر سرکاری سرمایہ کاری، ڈفرینٹ جو اشیاء اور خدمات پر اس ملک کی گورنمنٹ نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، یا گورنمنٹ لیول پہ جو اشیاء و خدمات پیدا ہوتی ہیں ایک سال کے دوران، ان کی ویلیو کو پلس کر لیا جاتا ہے، اور دیگر ممالک کو برآمد ہونے والی صافی درآمدات و برآمدات کی مالیت کے مجموعے کے برابر ہوتی ہے۔ جی، اب یہاں پہ ڈسکس کرنے کی چیز، سمجھنے کی چیز ایک یہ بھی ہے کہ صافی درآمد و برآمد کی مالیت، یعنی ایکس اسٹینڈس فار ایکسپورٹس اینڈ ایم اسٹینڈس فار امپورٹس، ایکسپورٹس مائنس امپورٹس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی ایکسپورٹس 100 ارب ڈالرز کی ہیں اور امپورٹس جو ہیں وہ 80 ارب ڈالرز کی ہیں، تو ہم جو ہے وہ 20 بلین ڈالرز یا 20 ارب ڈالرز جو ہے وہ پلس کریں گے قومی آمدنی، جو اس سے پہلے جو باقی ہیڈس ہے وہاں سے کاؤنٹ ہو رہی ہے۔ اور اگر کسی ملک کی ایکسپورٹس یعنی برآمدات 100 ارب ڈالرز کی ہیں اور امپورٹس 120 ارب ڈالرز کی ہیں، تو ہم -20 بلین ڈالرز جو ہے وہ اس سے پہلے والی جو مدات کی جو ویلیو ہے اس میں سے مائنس کریں گے۔ تو اس کی جو ایکویژن ہے وہ یہ بنتی ہے
خام ملکی پیداوار برابر ہے صرف پلس سرمایہ کاری پلس حکومت کے اخراجات پلس برآمدات مائنس درآمدات، یعنی جی ڈی پی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم. C stands for consumption, I stands for investment, G stands for government expenditures on goods and services, اور X stands for export and M imports. تو یہ اس سے مراد یہ ہے. جی قومی آمدنی کا دوسرا کنسیپٹ ہے خام یا مجموعی قومی پیداوار یا جی این پی یا گراس نیشنل پروڈکٹ. اس سے مراد کسی ملک میں ایک سال کے عرصہ میں پیدا ہونے والی تمام تیار شدہ اشیاء و خدمات کی حتمی زرعی مالیت ہے. پال اے سمیلسن کے نزدیک خام قومی پیداوار کسی ملک کے اپنے ملکیتی عاملین پیدائش کی ایک سال میں پیدا کردہ تمام اشیاء و خدمات کی مروجہ بازاری قیمتوں پر حاصل شدہ مالیت کا نام ہے. لہٰذا مجموعی یا خام قومی پیداوار میں درجہ ذیل مدات شامل ہوتی ہیں. یعنی اس میں چاروں فیکٹرز آف پروڈکشن یا عاملین پیدائش، زمین، محنت، سرمایہ، تنظیم، وہ مل کے جن اشیاء و خدمات کو پیدا کرتے ہیں ان کی زر کی صورت میں جو مالیت ہے اس کو پلس کر لیا جاتا ہے، اور اس ملک میں جو رائج قیمتیں ہوتی ہیں، جو مارکیٹ پرائز ایٹ دیٹ ٹائم ہوتی ہے، ان قیمتوں کے لحاظ سے ان کی ویلیو کو پلس کیا جاتا ہے اور خام یا مجموعی قومی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے. اب اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ فار ایگزامپل ایگریکلچر سیکٹر میں جو زرعی اجناس ہوتی ہیں، مثلا گندم، چاول، سبزیاں، دالیں، پھل وغیرہ، یہ ایک سال کے دوران ملک میں ایگری سیکٹر سے اس طرح کی جتنی چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں ان کی مارکیٹ جو پرائز ہوتی ہے، ان کی فائنینشیل ویلیو وہ پلس کر لی جاتی ہے. نمبر 2 پہ ہے صنعتی پیداوار، مثلا کپڑا، سیمنٹ، کھاد، مشینی آلات، چینی وغیرہ. نمبر 3 ہے عاملین کی خدمات، مثلا اساتذہ، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکیل، مزدور وغیرہ، اور جتنے بھی ادارے جو خدمات دیتے ہیں، مثلا بینکاری، ریلوے، پی آئی اے، وابڈا، مواصلات وغیرہ. تو ان کی دی جانے والی خدمات کی جو مارکیٹ پرائز ہے اس کو پلس کر لیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے یہ جی این پی ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. اس کی مساوات کچھ یوں بنتی ہے: خام قومی پیداوار از اکول ٹو خام ملکی یا داخلی پیداوار. یہ جو ہم نے پہلا کانسیپٹ پڑھا تھا جی ڈی پی یا خام ملکی پیداوار، اس میں آپ پلس کر دیں بیرون ممالک پاکستانیوں کی بھیجی ہوئی رقوم. ایز یو نو کہ پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد دوسرے ممالک میں گئی ہوئی ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ پیسہ ارن کر کے تو اپنے جو گھر والے ہیں، عزیز و اقارب ہیں پاکستان میں، ان کو بھیجتے ہیں. مثال کے طور پہ سعودی عرب میں آج کل 25 لاکھ کے قریب پاکستانی کام کر رہے ہیں. متحدہ عرب امارات میں 15-16 لاکھ کے قریب پاکستانی کام کر رہے ہیں. اسی طرح امریکہ، یورپ اور دوسرے ممالک میں پاکستانی گئے ہوئے ہیں، اور وہاں سے جو رقومات پاکستان میں بھیجتے ہیں، ایک سال کے دوران جتنی رقومات بھیجتے ہیں وہ اگر ہم خام ملکی یا داخلی پیداوار میں پلس کر لیں تو ہمیں خام قومی پیداوار حاصل ہو جائے گی. جی اس کے بعد تیسرا کنسیپٹ ہے خالص قومی پیداوار یا این این پی، یا اس کو نیٹ نیشنل پروڈکٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کی مساوات کچھ اس طرح بنتی ہے: خالص قومی پیداوار برابر ہے خام قومی پیداوار. یہ جو اس سے پہلے والا کنسیپٹ تھا سیکنڈ، خام قومی پیداوار مائنس فرسودگی یا شکست و ریخت کے اخراجات، یا اس کی یہ ایکویژن اس طرح بنے گی: این این پی از اکول ٹو جی این پی مائنس ڈیپریسیشن الاؤنسز. جی اب اس میں کوشچن یہ ہے کہ فرسودگی الاؤنس کیا ہوتا ہے یا ڈیپریسیشن الاؤنس کیا ہوتا ہے، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ جتنے کنسیپٹ ہیں 6، یہ سیریل وائز جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ لینی ہوتی ہے، اور پہلے کنسیپٹ جو ہے اس میں کچھ چیزیں پلس مائنس ہوتی ہیں تو سیکنڈ والا کنسیپٹ بن جاتا ہے. سیکنڈ والے کنسیپٹ میں کچھ چیزیں مائنس پلس ہوتی ہیں تو تھرڈ والا کنسیپٹ جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے. جی تو یہ سرمایہ کی خام قومی پیداوار میں سرمایہ کی فرسودگی یا شکست و ریخت کے اخراجات یا ڈیپریسیشن کیا ہوتی ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پورے ملک کے اندر جتنی فرمز ہیں، ان کی فیکٹریز ہیں، ملیں ہیں، اس میں جتنی مشینری چلتی ہے
یا ملک کے اندر گاڑیاں ہیں یا اور جو میکینیکل مشینری ہے، جب وہ چلتی ہے تو اس میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے جتنا پیسہ رکھا جاتا ہے اس کو ڈیپریسیشن الاؤنس کہتے ہیں. فار ایگزامپل کہ ایک مشین ہے جس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہے اور وہ 10 سال کے بعد ایکسپائر ہو جائے گی اور 10 سال کے بعد ختم ہو جائے گی، تو اب ہم 1 سال کے لیے جو ہے وہ اس کو مزید 10 سال کے بعد نئی مشین لینے کے لیے ہم 1 سال کے ہر سال جو ہے وہ 10,000 روپے ڈیپریسیشن الاؤنس کے طور پہ علیحدہ رکھیں گے. تو پورے ملک کے اندر جتنا ڈیپریسیشن ہوتا ہے اور اس ڈیپریسیشن الاؤنس جو ہے کولیکٹیولی اس کو جی این پی میں سے مائنس کر دیا جاتا ہے، تو پھر نیٹ نیشنل پروڈکٹ یا خالص قومی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے. جی چوتھا کنسیپٹ ہے قومی آمدنی یا این آئی یا نیشنل انکم. اس کی جو مساوات ہے اس کی طرف ہم ڈائریکٹ آتے ہیں. اس میں دیکھیں قومی آمدنی برابر ہے خالص قومی پیداوار، یہ جو تیسرے والا کنسیپٹ تھا خالص قومی پیداوار یا نیٹ نیشنل پروڈکٹ، اس میں جو ہے وہ آنے پلس کر دیں اور بالواسطہ ٹیکس جو ہے ان کو مائنس کر دیں. نیچے والی ایکویژن میں دیکھیں این آئی از اکول ٹو این این پی مائنس انڈائریکٹ ٹیکسز پلس سبسڈیز. انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں بالواسطہ ٹیکس ان کو کہا جاتا ہے. ان ڈیٹیل جو ہے یہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں اور پاکستان میں اور دنیا میں کون کون سے انڈائریکٹ ٹیکسز پائے جاتے ہیں. تو یہ پورے ملک میں گورنمنٹ تمام لوگوں سے اداروں سے جتنا انڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھا کرتی ہے وہ نیٹ نیشنل پروڈکٹ میں سے مائنس کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد سبسڈیز جو ہیں وہ پلس کر دی جاتی ہیں. سبسڈیز جو ہیں یہ ابھی ہم نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے. تو یہ سبسڈیز جنرلی گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف اداروں کو فرمز کو دیتی ہے. تو پورے ملک میں گورنمنٹ 1 سال کے دوران جتنی سبسڈیز دیتی ہے اس کی ویلیو کو جو ہے وہ این این پی میں پلس کر دیا جاتا ہے، تو ہمیں نیٹ نیشنل انکم جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں قومی آمدنی. تو پانچواں جو ہے قومی آمدنی کا کانسیپٹ وہ اس کو کہتے ہیں شخصی یا ذاتی آمدنی. شخصی یا ذاتی آمدنی یا پرسنل انکم. شخصی یا ذاتی آمدنی سے مراد وہ آمدنی ہے جو کسی ملک کے باشندوں کو حاصل ہوتی ہے، اور شخصی آمدنی قومی آمدنی سے اخذ کی جاتی ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے. جی اس کی ایکویژن کی طرف ہم آتے ہیں. اس میں دیکھیں شخصی آمدنی ہمیں کیسے حاصل ہوگی، برابر ہے قومی آمدنی. یہ اس سے پہلے والا جو کنسیپٹ ہم نے پڑھا ہے چوتھے والا قومی آمدنی. قومی آمدنی میں کچھ چیزیں مائنس پلس کریں گے تو وی ول گیٹ شخصی آمدنی. تو قومی آمدنی مائنس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات مائنس منافع ٹیکس مائنس سماجی تحفظ کی کٹوتیاں پلس انتقالی ادائیگیاں. نیچے والی ایکویژن کی طرف آئیں تو پرسنل انکم از اکول ٹو، یہی ایکویژن ہے جو انگلش میں لکھی ہوئی ہے، نیشنل انکم مائنس ان ڈسٹریبیوٹیڈ کارپوریٹ پروفٹ مائنس پروفٹ ٹیکس مائنس سوشل سیکورٹی ڈیڈکشنز پلس ٹرانسفر پیمنٹس. جی اب ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات کیا ہوتے ہیں. اس سے مراد یہ ہوتی ہے، اس کی تفصیلات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں کہ ان ڈسٹریبیوٹیڈ کارپوریٹ پروفٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مختلف جو کمپنیز بزنس کرتی ہیں جب ان کو پروفٹ ہوتا ہے ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ کے بعد، تو وہ تمام منافع جو ہے وہ جتنے اس کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتی، بلکہ اس کا ایک پارٹ جو ہے وہ کچھ حصہ اس منافع کا اپنی آئندہ کوئی ایمرجنسی نیڈز کے لیے علیحدہ طور پہ رکھ لیتی ہیں. تو پورے ملک میں جتنی مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم شدہ منافع جات ہوتے ہیں ان کو پلس کر لیا جاتا ہے اور انہیں جو ہے وہ نیشنل انکم میں سے مائنس کر لیا جاتا ہے. اس کے بعد منافع ٹیکس آ جاتا ہے یا پروفٹ ٹیکس. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ملک کے اندر جتنے آجر سرمایہ کار انویسٹرز انٹرپرینیورز یا آرگنائزرز ہوتے ہیں ان کے ہونے والے منافع کے اوپر جو ٹیکس امپوز کرتی ہے اس کو منافع ٹیکس کہا جاتا ہے. تو پورے ملک میں جتنے بھی آجر حضرات ہیں انویسٹرز ہیں ان کے منافعوں کے اوپر لگایا گیا ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے وہ ٹوٹل ٹیکس جو ہے وہ قومی آمدنی میں سے مائنس کر دیا جاتا ہے.
اس کے بعد سماجی تحفظ کی کٹوتیاں یا سوشل سیکیورٹی ڈیڈکشنز. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مختلف اداروں میں کام کرنے والے جو امپلائیز ہوتے ہیں، گورنمنٹ ان کی تنخواہ میں سے کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ ڈیڈکٹ کر لیتی ہے. گورنمنٹ بھی اور پرائیویٹ لیول پہ جو ادارے ہوتے ہیں، فرمز ہوتی ہیں، وہ ڈیڈکٹ کر لیتی ہیں اور اپنے ہی امپلائیز کی ویلفیئر کے لیے وہ رقم ان پہ خرچ کی جاتی ہے. فار ایگزامپل جس طرح سوشل سیکیورٹی ہاسپٹلس یا سکولز وغیرہ بنے ہوتے ہیں، یہ انہی پیسوں سے بنتے ہیں. یا ایسی رقومات جو ہیں وہ ڈیڈکٹ کر کے اینڈ پہ جب وہ امپلائی ریٹائر ہوتا ہے تو لمسم اماؤنٹ ان کو پے کر دی جاتی ہے. تو پورے ملک میں تمام جو امپلائیز ہیں ان کی سیلریز سے جو کٹوتیاں ہوتی ہیں، وہ تمام رقومات جو ہیں وہ نیشنل انکم جو ہے اس میں سے مائنس کر دی جاتی ہیں. چوتھی چیز جو ہے انتقالی ادائیگیاں یا ٹرانسفر پیمنٹس. اس سے مراد وہ پیمنٹس ہوتی ہیں کہ جو گورنمنٹ اسپیشلی لوگوں کو ان سے بغیر کام لیے ان کو پے کرتی ہے. مثلا پینشن، ایک شخص گورنمنٹ امپلائی جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو کوئی کام نہیں کرتا، بٹ گورنمنٹ اسے پے کرتی ہے جب تک کہ اس کی ڈیتھ نہیں ہو جاتی. تو پینشن جو ہے اس کو انتقالی ادائیگی کہا جاتا ہے. بڑھاپے کا الاؤنس، اس کے بعد وظائف ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کو دیے جاتے ہیں، جو پور لوگ ہیں، نیڈی لوگ ہیں، ان کو دیے جاتی ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں ان سے کوئی کام نہیں لیا جاتا ہے. اور جیب خرچ وغیرہ، ان تمام کو انتقالی ادائیگیاں کہا جاتا ہے. تو گورنمنٹ ایک سال کے دوران ملک کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جتنی انتقالی ادائیگیاں کی صورت میں جتنی رقم دی جاتی ہے وہ پلس کر کے اسے نیشنل انکم میں پلس کر دیا جاتا ہے. تو ان تین مدات کو جو ہے وہ مائنس کیا جاتا ہے، ٹرانسفر پیمنٹس کو پلس کیا جاتا ہے نیشنل انکم سے، تو پھر ہمیں پرسنل انکم جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد چھٹا کانسیپٹ ہے قومی آمدنی کا، قابل تصرف شخصی آمدنی یا ڈسپوزیبل پرسنل انکم. اس کی مساوات کچھ یوں بنتی ہے: قابل تصرف شخصی آمدنی برابر ہے شخصی آمدنی مائنس براہ راست ٹیکس، یا ڈسپوزیبل پرسنل انکم از اکول ٹو پرسنل انکم مائنس ڈائریکٹ ٹیکسز. جی، یہ جو پانچویں والا کنسیپٹ تھا شخصی آمدنی، اس میں سے براہ راست ٹیکس جن کو ڈائریکٹ ٹیکسز بھی کہا جاتا ہے، جو گورنمنٹ اپنے ملک کے لوگوں سے لیتی ہے، تو وہ ٹیکس جو ہیں وہ اس کی اماؤنٹ شخصی آمدنی میں سے مائنس کر دی جاتی ہے، تو ڈسپوزیبل پرسنل انکم یا قابل تصرف شخصی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ تو تھے قومی آمدنی کے 6 تصورات. تو آگے یہ دیکھیں قومی آمدنی کے مختلف تصورات کا باہمی تعلق. یہ تھوڑا سا شارٹ فارم میں، ٹیبل کی فارم میں ظاہر کیا گیا ہے، تو ان کو جو ہے کمپیریٹیولی یہاں سے دیکھ کے انڈرسٹینڈنگ لی جا سکتی ہے.